الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو باتیں حضور قبلہ فرید الاثر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ اے میرے رب، میری اور میرے ماں باپ اور ایمانداروں کی مغفرت فرما جس دن حساب ہوگا۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید الاثر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے شکریہ کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے۔ اس آیہ مبارکہ میں اپنے لیے اور اولاد کے لیے عمل صالح پر ثابت قدم رہنے کی دعا ہے، والدین کے لیے دعا ہے۔ سیدنا خلیل علیہ السلام بارگاہ قدس میں عرض گزار ہیں، اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز کی ادائیگی پر ثابت قدم رکھنا۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور ایمانداروں کو حساب کے دن بخش دینا۔ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والدین مسلمان تھے، اس لیے کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا جائز ہی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام آزر کے بیٹے تھے اور آزر بت پرست تھا۔ یہ نظریہ درست نہیں۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا۔ قرآن مقدس نے آزر کو باپ کہا اس لیے کہ آپ کی پرورش آزر نے ہی کی تھی، اور عربی میں چچا پر باپ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے بھی اپنی تفسیر مظہری میں اسی موقف کو ترجیح دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ طارق تھے، آزر نہیں۔ بابا جی قبلہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ یہاں پہ بیان فرماتے ہیں، آپ حضرات سماعت کیجیے۔ میں اپنی طالب علمی کے دور میں اپنے دادا استاد ابو البرکات مولانا سید احمد صاحب علیہم الرحمہ آف حزب الاحناف لاہور کے ہاں حاضر ہوا اور عرض کی، قرآن مقدس فرماتا ہے اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، اس وضاحت کے ہوتے ہوئے ہم آزر کو باپ کیوں نہیں مانتے؟ تو فرمایا یہی آیہ پاک بتاتی ہے حقیقی باپ اور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، صرف اتنا ہی کافی تھا کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، آزر کا ذکر کیوں کیا؟ معلوم ہوا حقیقی باپ دوسرا ہے اور وہ طارق ہے، اور لفظ اب کا اطلاق عم چچا پر ہوتا رہتا ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے بھی تفسیر کبیر میں اسی موقف کو ترجیح دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق تھے۔
ان آیات مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کی 8 دعاؤں کا ذکر فرمایا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے خلیل علیہ السلام اپنے رب سے دعاؤں میں کس قدر وابستہ تھے۔ دعا کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے، اس سے تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ ایک بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنے رب سے دعا نہ کی ہو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دعا مانگنے سے عجز پیدا ہوتا ہے اور عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دعا مانگنے سے تکبر ٹوٹتا ہے، تکبر اللہ کو ناپسند ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے دعا بہت مختصر اور چھوٹا راستہ ہے۔ نماز بھی راستہ ہے، حج بھی راستہ ہے، روزہ بھی راستہ ہے، مگر سبھی راستے لمبے ہیں۔ دعا ان سب سے مختصر ہے۔ اے اللہ میں بیمار ہوں، شفا دے دے، صرف اتنا ہی کہا تو بارگاہ الہی تک پہنچ گیا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ دعا مسبب تک پہنچا دیتی ہے۔ علاج و معالجہ، دوائی، ٹیکہ، یہ بھی اسباب ہیں۔ جب دعا کی تو سارے اسباب ختم ہیں، مسبب اللہ کی ذات بس وہی سامنے ہے، ہماری کوتاہی ہے، سبب کو دیکھتے ہیں، مسبب کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ذمہ دار کے کھیت سے غلہ وافر ہو جائے تو بہت خوشی سے کہتا ہے پانی دیتا رہا، کھاد ڈالتا رہا، مگر یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کون ذات ہے جس نے زمین کو حکم دے دیا خبردار ذمہ دار کا دانہ کھانا نہیں اگانا ہے، ورنہ زمین تو ہر شے کو برباد کر دیتی ہے۔ ہاں دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے اخلاص ہو، ریا نہ ہو۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ ہر قسم کی تمناؤں امیدوں سے منہ پھر جاتا ہے اور رب ذوالجلال کی طرف ہی آس لگ جاتی ہے، اور یہ فائدہ بہت بڑا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔